غازی یوسف مریم کے ریسٹورنٹ کی توڑ پھوڑ کرواتا ہے کیونکہ مریم کو غازی نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، تو یہ اس کے ریسٹورنٹ کی توڑ پھوڑ کرتا ہے اور دوبارہ بلینک چیک بھیجتا ہے اور مریم دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی رہتی ہے کہ جب مجھے یہ پراپرٹی نہیں بیچنی تو یہ کیوں اتنی دادا گیری کر رہے ہیں اور کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور الف کو بھی نہیں بتاتی اس بارے میں، اور اس طرح سے بات بڑھ جاتی۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے الف کو بتایا تو اس طرح سے بات بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد الف کا سین آتا ہے جو اپنی دوستوں سے اپنی مدر کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس کی رپورٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر ہاسپٹل میں اس کی رپورٹ بھیجی ہے، اس کا نام بھیجا ہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا، اور الف اس بات سے بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو اس کی دوستیں اس کو حوصلہ دے رہی ہوتی ہیں کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو اور اللہ سب بہتر کرے گا۔ اس کے بعد سیان اپنے والد کے پاس جاتا ہے جہاں غازی یوسف اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ مریم کے ریسٹورنٹ کا قبضہ کیسے کریں، اور جب سیان پوچھتا ہے تو اسے کھل کر کچھ نہیں بتاتا۔ سیان کہتا ہے کہ کچھ تو ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ غازی یوسف کہتا ہے کہ سیان مذاق مت کرو۔ سیان کہتا ہے کہ میں تو سیریس ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو مجھے کوئی آپ سے چھین لے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اتنے میں غازی یوسف کہتا ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ کوئی تمہیں مجھ سے دور کرے۔ تم غازی یوسف کے بیٹے ہو، تمہیں مجھ سے چھیننے والے کو پہلے اپنی قبر کھودنی پڑے گی، کیونکہ یہ زمین اور وقت ہماری مرضی سے چلتے ہیں۔ ہم جب چاہیں کسی کی جان لیں یا سانسیں بخش دیں۔ اس کے بعد مریم کا سین آتا ہے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے لوگ مریم کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں اور مریم بہت صدمے میں آ جاتی ہے۔ اور غازی یوسف جب فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اتنے میں سیان وہاں موجود ہوتا ہے، تو سیان ساری باتیں فون پہ سن لیتا ہے اور اس کو ساری سچویشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اس معاملے کو دیکھو، تو وہ کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا اور زیادہ آفر دے کے یہ بات اب سیٹ کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ بہرحال اس کے بعد اس کے والد صاحب جو ہیں وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے اور اپنے بیٹے سے یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا طاقت سے چلتی ہے، طاقت ہے تو یہ دنیا تمہاری ہے، اگر طاقت نہ ہو تو تمام کتابیں، نصیحتیں، تجزیے اور فلسفے سب کے سب کچرے کے ڈھیر میں پڑے مل جاتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو یہ سب کہہ رہا ہوتا ہے تو سیان آگے سے کہتا ہے کہ محبت اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، محبت کے سامنے ساری طاقتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مریم کا ریسٹورنٹ دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ پولیس کو بلانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کا بندہ کہتا ہے کہ تم فون کرو، ہم نہیں ڈرتے اس بات سے۔ تو مریم کہتی ہے آپ نے حد کر دی ہے غنڈہ گردی کی، یہاں پہ تم لوگوں کا راج نہیں چلے گا، نہ دادا گیری نہیں چلے گی، اور وہ بہت پریشان ہوتے ہوئے رونے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ شکر کرو کہ ہمارا باس جو ہے وہ اچھی قیمت دے رہا ہے تمہیں، ورنہ ہم ایسے بھی یہ جگہ لے سکتے تھے۔ سائن کروانے پہ زور دیتا ہے اور چیزیں توڑتا بھی ہے۔ اس کے بعد غازی یوسف سیان کو اس کے بارے میں سب بتاتا ہے۔ سیان سب فون پہ باتیں سن لیتا ہے اور سیان اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ کچھ نہ کرو، میں آ رہا ہوں، اور سیان غازی یوسف سے کہتا ہے کہ یہ ہے آپ کی طاقت، آپ کی طاقت ایک عورت کو ڈرانے میں ہے۔ یوسف کہتا ہے وہ عورت خود اسٹیج پہ لے کر آئی ہے
جب وہ وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ ریسٹورنٹ مریم کا ہے، اور وہ بہت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور جو بھی توڑ پھوڑ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے سیان سب بندوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ اور ساری چیزیں واپس اپنی جگہ پہ رکھ دو، کوئی بھی توڑ پھوڑ نہیں کرے گا۔ اور وہ مریم کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب جو غازی یوسف ہیں، وہ میرے والد صاحب کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو دھمکایا ہے۔ تو مریم ایک دم سے شاک ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا تم غازی یوسف کے بیٹے ہو؟ وہ پریشان بہت ہوتی ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور مجھے تم سے کوئی دوستی نہیں رکھنی۔ اس کے بعد سیان جو ہے وہ مریم کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا اور میں انشاءاللہ سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور سیان یوسف سے بات کرتا ہے، یوسف کو سیان کہتا ہے کہ آپ اس جگہ کو آپ مجھے دے دیں، اور آپ پوچھتی تھی نا کہ میں اپنے والد سے کیوں ناراض ہوتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ تھی میں نے بہت سمجھایا ہے پر وہ نہیں سمجھتے، وہ ہر چیز پیسے اور طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے جو مجھے نہیں پسند۔ میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا، اس نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی کہ سوتیلی ماں کا سایہ نہ پڑے، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی عادات کو میں نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مانتے۔ اس طرح سے وہ اپنی مریم کو ساری بات اپنے والد صاحب کی بتا رہا ہوتا ہے، اور اتنے میں مریم کہتی ہے کہ آج تو میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی اور میں نے کیک بنانا تھا جو میرا خراب ہو گیا۔ پھر سیان وہ سوری کرتا ہے اور دوبارہ اس کا موڈ ٹھیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئیں آج میں آپ کی بیٹی کا کیک بناؤں گا۔ کون ہے وہ عورت جس کی وجہ سے تم نے میرا ملین کا نقصان کیا ہے؟ اور سیان کہتا ہے اب چھوڑیں اس بات کو، آپ نے تو ویسے بھی بہت ہی پیسے کمائے ہیں۔ یوسف کو سیان کہتا ہے کہ اب آپ ایسا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کیجیے گا جس پہ مجھے انٹرفیئر کرنا پڑے۔ یوسف کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ سیان کہتا ہے کہ یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے، بس میں ایموشنل کچھ زیادہ ہوں اور آپ بزنس مین کمال کے ہیں۔ اس کے بعد اور پھر ایلف اپنے گھر آتی ہے، اور ایلف جب گھر آتی ہے تو اس کی ماں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کے کیک کاٹتی ہے، بہت پیار سے اپنی بیٹی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے اور دوبارہ کیک کاٹنے کا کہتی ہے۔ تو ایلف اس کے انداز اور اس کے لہجے کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ماں اس طرح سے بات کر رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایلف پریشان ہو جاتی ہے، لیکن ایلف اس کے ساتھ بہت اچھے موڈ میں اپنا کیک سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی ماں اپنی بیٹیوں کو ایک پکچر میں دیکھ کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو جو اس کی دوسری بیٹی ہے، اس کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھیں وہاں بند ہو جاتی ہیں۔ اب آگے کے ایپیسوڈ میں تو یہی دکھائیں گے کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی، اور یہ بات بعد میں سیان کو پتہ چلے گی کہ ایلف کی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آگے کی اسٹوری کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔